السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پنجاب کی صورتحال الجھتی جا رہی ہے، حکومت ہے اور عمران خان صاحب ہے، دونوں کی جو حکمت عملی ہے اس کا انجام نظر آ رہا ہے گورنر راج۔ پنجاب اب تیزی کے ساتھ گورنر راج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب، وہ اب اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ حکومت بھی اسی آس پر بیٹھی ہوئی، اسی امید پر بیٹھی ہوئی ہے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ پلٹ کر اعتماد کا ووٹ ناکام کروائیں، اور پھر اس انجام پر میں آتا ہوں۔ لیکن میں نے پہلے جیسے گزارش کیا تھا کہ میں حیدرآباد میں ہوں، اور حیدرآباد میں کل رات آخری دھمال کی ہم سندھی میں کہتے ہیں، آخری دن تھا ایاز میلوں کا، ایاز میلہ۔ شیخ ایاز سندھ کے بہت نامور شاعر گزرے ہیں، ان کے نام پر ان کی یاد میں ایک میلہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں ظاہر مختلف ادبی، سماجی، صحافتی شخصیات آتی رہتی ہیں، سیاسی شخصیات بھی آتی ہیں۔ تو اس میں ظاہر میں ایک بطور ایک کیا ہوتا ہے وزٹر کے وہاں، جب اگر حیدرآباد میں ہوں تو جاتا ہوں۔ محفل موسیقی بھی ہوتی ہے، رقص بھی ہوتا ہے، مباحثے بھی ہوتے ہیں، ادب بھی ہوتا ہے، صحافت بھی ہوتی ہے، معاشرت پہ بات ہوتی ہے، سماجی رویوں پہ بات ہوتی ہے، انتہا پسندی پہ بات ہوتی ہے، پورا پیکیج جس کو کہا جائے۔ تو اس میں میری خوش قسمتی تھی کہ یہاں پر میرے ایک مرشد آئے ہوئے تھے اور ایک میرے سینئر جن سے سیکھا ہے دونوں، اور رات پھر دونوں سے ملاقات بھی رہی، اچھی ملاقات رہی۔ ہمارے ایک دوست ہیں پون کمار صاحب، انہوں نے ایک دعوت رکھی ہوئی تھی۔ اسد اللہ خان صاحب اور شاہ زیب جیلانی دونوں بی بی سی میں، جب میں فری لانس کام کیا کرتا تھا، کچھ عرصہ میں نے فری لانس کام کیا بی بی سی میں، تو ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ اسد صاحب سے تو اب بھی سیکھتے ہیں ان کے آرٹیکلز کے ذریعے، تو لہٰذا میں تو ان کو مرشد کہتا ہوں، اور شاہ زیب جیلانی کے ساتھ بھی۔ تو رات جو گپ شپ ہوئی ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ تو رات جو گپ شپ ہوئی وہ بڑی سیاسی کم تھی، وہ مجموعی رویوں پر تھی، اور خاص طور پر ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے پاکستان کا جو تباہ ہو چکا ہوا ہے، اس پر بات ہوئی۔ پھر بات چلتے بات نکلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر، بحریہ ٹاؤن۔ پھر ہر ایک شہر میں ایک چھوٹا بحریہ ٹاؤن ہے۔ یہ تھا کہ بلڈنگیں بناؤ گے، کھاؤ گے کتوں؟ اصل چیز یہ ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا وزیر آباد کا، وزیر آباد یعنی یہ جو ڈی ایچ اے بن رہا ہے گجرانوالہ کا، وہ اندر پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ جی ٹی روڈ سے شروع ہو رہا ہے تو احمدہ نگر چٹھاں سے بھی آگے جا رہا ہے، اور پھر وہ ہے پرائم ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پر چاول اگتا ہے، وہاں پر طرح طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، اور خوبصورت چاول جو پاکستان کا سب سے اچھا چاول وہاں پہ۔ لیکن اب وہ ہزاروں ایکڑوں پر وہاں پر ڈی ایچ اے بن رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جی اس کو کون روکے گا، اس کو دیکھے گا کون؟ ہمارا میڈیا، ملک ریاض کا ذکر ہوا تھا۔ اب جس طرح ڈی ایچ اے کراچی کا، اپنا بحریہ ٹاؤن کراچی کا معاملہ ہے، بحریہ ٹاؤن جو ہے وہاں پر جس طرح ملک ریاض صاحب نے انی ڈالی ہوئی تھی، پھر ذکر ہوا ملک ریاض صاحب کے جو 50 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈز جو ریاست پاکستان کے تھے، حکومت پاکستان کے تھے، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ثابت کیا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ملک صاحب جو ہے وہ برطانیہ لے کر پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان اپنا پیسہ واپس لے لے۔ تو وہ پیسہ عمران خان صاحب نے کابینہ میں بند لفافے کے ذریعے ایک ڈیل کی منظوری دی، اور وہ پیسہ عمران خان صاحب کے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 665 ارب روپے کے جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیا گیا۔ تو یہ حکومت بڑا آئی تھی تڑاک کے ساتھ، پریس کانفرنس ہوئی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ وزراء نے اس میں حصہ ڈالا کہ جی یہ دیکھیں ملک ریاض صاحب نے اتنا بڑا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، اور ملک ریاض سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب عمران خان سے معذرت، عمران خان سے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، ہم اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم حساب لیں گے۔ تب بھی ایک شک، ایک خدشہ موجود تھا کہ عمران خان صاحب کو تو شاید حکومت نہ بخشنا چاہے، لیکن عمران خان صاحب کو جو مل جائے گا، محفوظ راستہ مل جائے گا ملک ریاض صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ملک ریاض صاحب سب کو پالتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون، کیا ہمارے بڑے وہ جو ہوتے ہیں، وہ سب کو انہوں نے راضی رکھا ہوا ہے ملک صاحب نے۔ بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، یہاں تک کہ عدالتوں کے اندر بھی ان کی پینیٹریشن ہے بہت بری طریقے سے۔ تو ملک صاحب کے خلاف تو خبر بھی نہیں چلتی۔ تو میں نے گزارش کی تھی، میں نے کہا جب ٹی وی پر وہ جو پیڈ کانٹینٹ چلتا ہے نا، ڈاکومنٹریز چلتی ہیں بحریہ ٹاؤن کی، تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ملک صاحب کے خلاف کوئی بڑا اسکینڈل آ رہا ہے۔ تو عمران خان کے خلاف سب سے بڑا جو اسکینڈل ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ثابت ہونا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے،
جو شہزاد اکبر نے، عمران خان نے اور ملک ریاض نے، اور اس کے بدلے میں پھر عمران خان صاحب کو حکومت کا الزام ہے کہ ملک ریاض نے زمینیں بھی دی. تو اس حکومت کے آنے کے اتنے عرصے کے بعد بھی اس ایشو کو نہیں چھیڑا جا رہا، اس ایشو کے اوپر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ پیچھے ملک ریاض صاحب ہیں، اور ملک ریاض صاحب کے اوپر ظاہر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ پھر ملک صاحب تو فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں تو پھر ثبوت بھی رکھتے ہیں. وہ انہوں نے تو ایک بار ویڈیو بھی چلا دی تھی کسی کو پیسے دینے کی. تو خیر، اور ایک ویڈیو آپ کو یاد ہوگا چل رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب اور شہزاد اکبر صاحب جو تبادلہ کر رہے ہیں بریف کیسز کا باہر لندن کی، وہ ویڈیو ہے میرا خیال ہے. تو اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو چیزیں دیتے ہوئے ثبوت اپنے پاس رکھیں تو باقیوں کے خلاف بھی ان کے پاس ثبوت ہوں گے. تو ملک ریاض صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب بچ رہے ہیں. بیسک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنا جو ہے اپنا یہ ریئل اسٹیٹ، یہ جو ہماری زرعی زمین ہے، یہ ہڑپتے جا رہے ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے. شاہ زیب نے بتایا کہ جی خیرپور اب چھوٹا سا شہر ہے، ظاہر اتنا بڑا شہر نہیں ہے، وہاں کھجیوں کے باغات جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پر بن رہی ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ بھائی اب آپ کس طرح گرین لینڈ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے کر رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے. لاہور میں دیکھیں، لاہور میں 87,000 ایکڑ زمین پرویز الہی صاحب نے منظوری دی ہے گرین لینڈ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے کہ جو وہاں پر کنسٹرکشن ہوگی. ملتان کا حشر آپ نے دیکھ لیا، ڈی ایچ اے ملتان میں بن رہا ہے جی، ملتان کے سارے آموں کے باغات ختم. اب آموں کی پروڈکشن جو ہے ہمارے یہاں مینگو پروڈکشن وہ کم ہو گئی ہے. مینگو سے بدلہ لیا گیا ہوگا بھائی. اب ایکسپلوڈنگ مینگوز کا تو آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، وہ جو حادثہ ہوا تھا باولپور حادثہ ضیاءالحق کا، آموں کی پیٹیوں میں تھا نا بم جو پھٹے تھے، تو آموں سے بدلہ شاید لینا تھا، تو آموں کے باغات وہ اجڑ گئے. اپنا میں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا شکارپور، ہمارے دوست زاہد نون ان کے ہاں، تو وہ انہوں نے جہاں مکان بنایا ہوا تھا اس کے پیچھے میں نے دیکھا کہ وہ کھجیوں کے باغات ہیں، اور باغات کے اندر وہ چھوٹی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح گلیاں بنتی ہیں، جس طرح وہ پلاننگ ہوتی ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیز. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کالونی نکل رہی ہے یہاں سے، یعنی کالونی نکالی جا رہی، بنائی جا رہی ہے. تو اس طرح ہمارے شہر جو ہیں وہ اجگر کی طرح ہماری زرعی زمینیں کھاتے جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بڑا آسان ہے، سب سے آسان ہے کہ کوئی بھی زرعی اراضی خرید لو اور وہاں پر جا کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لو. لوگ جو اپنے نسلوں سے زراعت کرتے آ رہے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھو جی ہمارے آبا و اجداد تو ساری عمر ہل چلاتے رہ گئے، ہمارے پاس تو چھوٹا سا مکان ہے، تو یہ اگر زمین شہر کے آس پاس آ گئی ہے تو یہ تو اربوں روپے کی ہے، بیچ کے لوگ اپنا شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. زمینیں اگانے والا کوئی نہیں ہے. زرعی ملک ہے ہم، اور ہم ابھی بھی ہم بحران کا شکار ہیں. ہم گندم باہر سے منگاتے ہیں، ہم چنے دالیں باہر سے منگاتے ہیں، ہم خوردنی تیل باہر سے منگاتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس کافی ہو ہمارے لیے جس میں ہم کہہ سکیں. زرعی بات کر رہا ہوں میں، ہیں زرعی ملک کہ ہم خود کفیل ہوں. تو بڑی اچھی ایک اس معاملے پر ڈسکشن رہی، اور اس میں ظاہر پاکستانی میڈیا کے منہ میں تو ٹھوسے ہوتے ہیں یہ پیسے. بھائی سب سے زیادہ اشتہار جو ہے آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسہ اربوں خربوں روپے کا پیسہ اشتہاروں کی مد میں آتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو 465 ارب روپے ملک ریاض صاحب کو سپریم کورٹ نے جرمانے لگائے ہیں وہ تو بحریہ ٹاؤن کے کمرشل جو 2-3 کلومیٹر کا کمرشل پٹی ہوگی نا اس میں برابر آ جاتے ہیں. باقی اتنا بڑا اجگر بحریہ ٹاؤن ہے. تو بہرحال ملک ریاض اکیلے نہیں ہے، ڈی ایچ اے اکیلا نہیں ہے، یہ چھوٹے کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، شیخوپورہ، باولپور، باول نگر، اپنا وہاڑی، جس شہر سے آپ گزرے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زرعی زمین جو ہے وہ نگلتی ہوئی نظر آئے گی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی شکل میں. موٹر وے پر آپ سفر کریں، آپ 1 مہینہ پہلے آپ سفر کر کے گزرے، دوسرے مہینے جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی 20-25 کلومیٹر کوئی نہ کوئی دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم جو ہے نا بد احتیاطی کر کے اپنا تباہ کر رہے ہیں اپنا سسٹم. اور ہماری لڑائیاں ساری کی ساری جو ہے وہ سیاست کی طرف ہیں. ہم دیکھ نہیں رہے کہ بھئی ہم مطلب معاشی طور پر اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں. میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو، اپنے کاشتکار کو، اپنے آبادگار کو اگر ہماری حکومت انسینٹیوز دے تو آپ کو 1 سال کے اندر، 2 سالوں کے اندر اس معاشی بحران سے آپ کو نکال دیں گے. وہ آپ خود کفیل ہو سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب کہا کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو چائنا جو دنیا بھر سے اپنے لیے خوراک منگاتا ہے، ہم تو بالکل بارڈر پر بیٹھے ہوئے، تو ہم اگر چائنا کی کچھ % جو ہے ضروریات ہم پوری کر دیں خوراک کی تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم اپنے کسان کو نہیں دیتے. عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ یہ جو بلڈرز مافیا، اور سب سے زیادہ پیسہ اس مافیا کو عمران خان صاحب نے دیا، کسی بھی حکومت سے زیادہ، بہت زیادہ نوازا اسکیموں پر اسکیمیں.
وہ کون سی اسکیمیں تھی وہ جو سفید بنا بلیک منی وائٹ کرنے والی ایمنسٹی اسکیمز پر اسکیم عمران خان صاحب دیتے رہے، فوکس پورا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں روڈا لاہور کا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا فوکس ہے، پرویز الہی صاحب کا اس کے اوپر فوکس ہے. مطلب پورا کا پورا فوکس یہ ہے کہ زرعی زمینیں نکلیں، مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے. اور جو دوسرے ایشوز ہیں، اچھا اس میں اگر وہ کسان کو دیں یہ سارے انسینٹیو کسان کو دیں تو پھر پاکستان بحرانوں سے آپ کو چند سالوں کے اندر اندر نکلتا ہوا نظر آ جائے گا. اور اسی طرح ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بیچیں گے نا، تو باقی تو پھر آہستہ آہستہ پھر اگر ہم اپنی زراعت کو اٹھا لیں گے تو باقی بھی پھر ساتھ ساتھ معیشت اٹھتی رہے گی، تو پھر انڈسٹری بھی بہتر ہو جائے گی. پھر ہم اگر ملک کا مجموعی طور پر وہ جو ایک اکثریت ہے ملک کی اگر وہ خوشحال ہو جاتی ہے تو پھر صنعت کا پہیہ بھی چل پڑے گا. سادہ سا فارمولہ ہے، کوئی اس میں میرا خیال ہے راکٹ سائنس نہیں ہے. باقی معاشی ماہر سے اس میں بہتر بات کر سکیں گے. میں اب واپس آتا ہوں سے مراد کہ وہ جو بات چل رہی ہے پنجاب میں. اب عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی وہ اپنے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو کہنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے وہ حلف لے لیں گے. اب آج 26 ہے اور 28 کو پی ٹی آئی ایک مشاورتی اجلاس کرنے جا رہی ہے ایم این ایز کا. اس میں فیصلہ ہوگا کہ ایم این ایز نے کب قومی اسمبلی میں پیش ہو کر اپنے استعفے جو ہیں وہ ٹینڈر کرنے ہیں یا وہاں اناؤنس کرنا ہے کہ جب نے استعفے دے دیے. وہ تو بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا جو عمران خان صاحب کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہولی سولی عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، کوئی اتحادی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے نا کل کہ جی وہ ہم نے اسمبلیوں کی تاریخ اس لیے 7 دن کے بعد کی تھی توڑنے کی کیونکہ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، اتحادیوں کو منانا تھا. تو یہاں تو اتحادیوں کو منانا تھا. کے پی کے میں کیا مسئلہ ہے؟ کے پی کے کی توڑ دیں گے تو پنجاب والے تو خود بخود مجبور ہو جائیں گے، تو وہاں کیوں نہیں توڑ رہے اسمبلی دوبارہ؟ تو خان صاحب نے تو ظاہر ایک موقع دیا تھا اور اس موقع کا پر ظاہر اگلوں نے چوکا لگا دیا، اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیا. پھر تحریک عدم اعتماد ڈال دی، وہ تحریک عدم اعتماد تو واپس لے لی. اب اعتماد کے ووٹ کا معاملہ عدالت میں ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میں نہ کاکا، میں تو نہیں نہ کرتا اعتماد کا ووٹ، میں کیوں لوں گا؟ پرویز الہی صاحب اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. پرویز الہی صاحب کوشش کریں گے کہ ان کا جو معاملہ عدالت میں 11 جنوری کی جس کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، گورنر کا جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا پرویز الہی صاحب کو، اس کے خلاف پرویز الہی صاحب گئے تھے نا، تو یہ معاملہ کو 2-4 مہینے آگے چلے، لمبا چلے. ابھی تک حمزہ شہباز کی جو پٹیشن تھی پرویز الہی صاحب کو سی ایم اپنا نوٹیفائی کرنے کا جو آرڈر تھا حمزہ شہباز کی جیت کو کالعدم کر کے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے. 3-4 مہینے تو گزر گئے ہیں. تو پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے اسی طرح 3-4 مہینے گزر جائیں گے اور وہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر عام انتخابات جب وفاقی حکومت کروانے پر آمادہ ہوگی تب تک پرویز الہی صاحب بیٹھے رہیں گے. پرویز الہی صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے، اس چیز کا احساس ہے، تو وہ تو ظاہر اعتماد کے ووٹ کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی صاحب کبھی امکان ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. یعنی وہ سیشن ہوگا لیکن پرویز الہی صاحب 186 ارکان کی حمایت نہیں لے پائیں گے. تو پرویز الہی صاحب بھی ختم ہو جائے گی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو نتیجے میں نئی حکومت بننے گی، حمزہ شہباز بنتے ہیں، حسن مرزا، کوئی بھی کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، یہ مطلب منتخب کروانے کی کوشش کی جائے گی پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو اس میں ان کے پاس بھی 186 نمبر نہیں ہے. اگر مسلم لیگ قائد اعظم والے ارکان جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر وہ بھی 186 نہیں بنا پائیں گے. تو پھر رن آف الیکشن ہوگا. رن آف الیکشن میں بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو معاملہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے گورنر راج کی طرف. اب جب معاملہ گورنر راج کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا، پرویز الہی کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. تو عمران خان صاحب کو بار بار پرویز الہی صاحب جو باور کرا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی اعتماد کے ووٹ والی سائڈ پہ تو چلے انہوں نے کہہ دیا ہم اپنا کوشش کریں کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، لیکن اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی صلح صفائی کر لیں. صدر مملکت نے بھی کہا نا کہ عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے. تو پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سارے کے سارے نہیں ہیں. 35-40 ٹوٹے ہوئے. تو اعتماد کے ووٹ کی طرف آئیں گے تو کلی کھل جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے اسٹرانگ ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ دن بدن ہوتی جا رہی ہے گمبھیر. اب جیسے جیسے آگے جائیں گے معاملات زیادہ گمبھیر ہوتے جائیں گے. ابھی 11 جنوری میں بہت ٹائم ہے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی طرف نہ جائیں. وہ عدالت کی، جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ عدالت کے ذریعے معاملے کو کھینچیں گے. اور دوسری طرف حکومت نے
جو منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ مل جاتے ہیں 5-6 ارکان ہی ان کو چاہیے، اگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اعتماد کی تحریک کی طرف بھی چل پڑیں گے، عدم اعتماد کی تحریک ڈال لیں گے. عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی تو وہ ایک الگ صورت، پھر اس کی صورت میں یہ ہوگا کہ پھر پی ڈی ایم اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی وہ مل کر کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مسلم لیگ قائد اعظم ان کے ساتھ مرکز میں تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو پرویز الہی صاحب کا پتہ کٹ جائے گا. تو پرویز الہی صاحب کوئی ایسی گیم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ بچے رہیں. عمران خان صاحب بے شک ٹکے ٹوکری ہو جائے، ویسے ہوئے بھی ہوئے، تو ان کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب ہر طرح کی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں گورنر راج لگتا ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت برقرار رہتی ہے یا پھر کوئی نئی حکومت بنتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.